ہیں پیج نمبر 10، اس میں ہے 15 نمبر، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بچوں یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی وہی نہیں ہوتا جو گھر میں پیدا ہوا ہے ساتھ آپ کے، بلکہ تمام جو ہے نا وہ جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کو مانتے ہیں ایک، تو وہ سب مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، کہ ظلم خود بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہوتے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے کسی کو مشکل میں، اور نہ ہی کسی کی انسلٹ کرنی چاہیے۔ اور 16 نمبر ہے، اے اللہ میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ تعالیٰ سے جو یہ ایک قسم کی یہ جو حدیث ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایز اے میسنجر کہ ان کے اللہ کے بندوں کو کیا میسج دیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حرام ٹھہراتا ہوں، یعنی 2 باتیں، کہ کمزوروں کی حق تلفی کرنا، جو غریب ہیں یا کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی بھی، ان کی حق تلفی کرنا، اور دوسرا عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ مردوں جتنی طاقت نہیں رکھتی، تو ان کو مارنا پیٹنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ حرام ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ 17ویں حدیث ہے کہ میں اس کے عربی نہیں پڑھوں گی کیونکہ پھر ٹائم شارٹ ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ تو یہ حدیث بھی ہے، اور اس میں آیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیات جو ہیں ان کا ساتھ جو ہے نا وہ ترجمہ، کہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ دونوں، یہ حدیث کی صورت میں بھی ہے، یہ آیت کی صورت میں بھی ہے۔ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے میں منع کروں اس سے باز رہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 18ویں حدیث ہے، بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اپنے پاس سے کوئی ازمپشن لگا لے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہہ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ وسوسہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ لو وہ یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ کرے گا، یہ تمہارے سے یہ سلوک کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا بیفور ٹائم، جو آپ کے کو انڈیکیشن ہوتی ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ بیفور ٹائم انڈیکیشن میں شیطان کو کیسے سمجھا جائے کہ آپ کوئی نیگیٹو بات دماغ میں آ رہی ہے نا کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہوگا، ایسے کرے گا یا ایسا ہوگا، وہ چیز شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن جو اچھی بات آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، کہ وہ فرشتہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ ایسے ہوگا۔ یا بعض اوقات ایک تیسری چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، ضروری نہیں ہے، تیسری بھی ایک چیز ہے کہ بعض دفعہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آنا ہو تو انسان کے دماغ میں پہلے سے فرشتہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کو بعض لوگ سکس سینس بھی بولتے ہیں، اور بعض یہ ہے بیفور ٹائم جو ہے نا وہ انسان کو انڈیکیشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کو انٹیوشنس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ
کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ بہت ریئر لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو بھی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ہے 19ویں حدیث۔ اس میں رشوت دینا یعنی پیسے کسی کو دے کے کام کروانا، یہ رشوت کہلاتی ہے۔ تو کسی کا حق مارنا یا اپنی پوسٹ کے لیے یا اپنے کام کے لیے کسی کو پیسے دے کے اس کی جو ہے نا اس کو خوش کر کے آپ اس سے کام لیں، تو یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ 20ویں ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ اب یہ دو باتیں اس حدیث میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تعلیم کو نیگیٹو سوچ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، ان کے اوپر قرآن کا الٹا اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں ان لوگوں کو قرآن پاک کی ہر بات اچھی لگتی ہے اور ان کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک تو کافر بھی سنا کرتے تھے، لیکن ان کو اس کا اثر اس لیے نہیں ہوا ہوتا تھا کہ ان کے دماغوں میں فطور بیٹھے ہوتے تھے اور نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جب نیگیٹیوٹی دماغ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پازیٹیو باتیں جگہ نہیں لے سکتی، پھر انسان نیگیٹیو باتوں کی طرف ہی اس کا دماغ جاتا ہے۔ اسی لیے دماغ کو ہمیشہ پازیٹیو باتوں کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آ جائیں جی پیج نمبر 12 پر۔ یہ پیج نمبر 12 میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ چیز ہے پیج نمبر 12۔ اس میں ایمانیات کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بریف سا لیکچر دوں گی کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اس میں آدھا ریکارڈ کراؤں گی کیونکہ ٹائم اوور ہو جائے گا، آدھا پھر تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ایک ماننے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کیسے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے جو نان مسلمس ہیں اور یہ چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، کیونکہ ہم اگر ہیں، ہمارے جسم کا سسٹم ایک چل رہا ہے اپنے آپ، جو ہے نا آٹو پہ چل رہا ہے، پھر یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے ضرور ایک ایسی پاور ہے جو اس کو جو ہے نا اپنے آپ ہر چیز جو ہے نا وہ بنا رہی ہے۔ نیچر، گورے کہتے ہیں جی نیچر واٹ از نیچر؟ نیچر کیا ہے؟ نیچر کوئی ایسی پاور ہی ہے نا جو کسی طریقے سے یہ سارا سسٹم چلا رہی ہے۔ نیچر کا مطلب یہ تو نہیں کہ زمین پہ اپنے آپ ہر چیز چل رہی ہے، پلانٹس اپنے آپ چل رہے ہیں اور ہر چیز اپنے آپ چل رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمل لائف میں بھی اپنے آپ تو کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی۔ یہ جیسے فریج ہے، آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھ لیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، ہر چیز آپ آن کرتے ہیں تو وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ بنایا کسی نے ہے، اس کو چلا آپ رہے ہیں، لیکن وہ خود بخود نہیں چلے گی اور اپنی مرضی سے نہیں بند ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہمارے اختیار سے باہر چیزیں یا کسی بھی کے اختیار سے باہر چیزوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 75% ہے۔ صرف 25% ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار کی ہیں اور ہم ان کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، باقی سارا سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے۔ ہوا اپنے آپ چل رہی ہے، آپ ہوا کو بند نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ اپنا پنکھا تو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، لیکن باہر کی قدرتی ہوا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، بادل اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے آپ۔ پھر اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، سورج کو اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، چاند کو اپنی مرضی سے نہیں آرڈر کر سکتے کہ آج نہ آؤ۔ پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اپنے آپ چل رہی ہیں۔
اور ان کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ان کو مینیج کر سکتا ہے کہ آج چاند نے ادھر سے ادھر جانا ہے، یا آج سورج نے ادھر سے ادھر جانا ہے، یا آج اس پرندے نے ادھر سے ادھر اڑنا ہے، ادھر سے ادھر اڑنا چاہیے اس کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو 75% چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مطابق نہیں، اپنے مطابق چل رہی ہیں، اپنے قانون کو فالو کر رہی ہیں، اپنے مطابق جو ہے نا وہ کر رہی ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بکری کو یہ کہہ دیں کہ اس نے بچے نہیں دینے، یا یہ بچے اتنے نہیں دے گی۔ ہر جاندار، ہر چیز اپنے مطابق چل رہی ہے۔ ہمارا اپنا اندر کا سسٹم ہمارے مطابق نہیں چل رہا۔ ہم اپنے دل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اتنے ٹائم دھڑکنا ہے، اب یہ اتنے ٹائمز نیکسٹ گھنٹے میں نہیں دھڑکے گا۔ یا ہم اپنی آنکھوں کو کہیں کہ ہماری آنکھیں بار بار جھپکنا بند کر دیں اور اتنے ٹائمز نہیں جھپکیں گی۔ تو جب ہمارا اپنا سسٹم آٹو پہ چل رہا ہے اور خود بخود چل رہا ہے، تو یہ کائنات ہمارے اشارے پر نہیں ہے، یہ اس پاور کے اشارے پر ہے جو اس کائنات سے بڑا ہے۔ تو جب اس کائنات سے کوئی بڑا ہے تو اس کا مطلب وہ ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہے۔ تو آگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے وحدانیت ہی کا جو ہے نا وہ سبق دیا اپنی قوموں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ قرآن کے ذریعے ہمیں وحدانیت کا سبق دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ سورۃ اخلاص اس چیز کی بڑا وحدانیت پر ایک فل ایک لیکچر اس پر ہے۔ ایک 3 آیات کی صورت جو ہے نا یہ 4 آیات کی صورت ہے، جو کہ اس میں فل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو اس کو اگر ہم تفصیل سے جا کر دیکھیں تو اس میں ہر طرح کی وحدانیت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی آ جاتی ہے، ذات کی بھی آ جاتی ہے، اور نو ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی ریلیشن شپ اس ٹائپ کا نہیں ہے، جیسے کہ یہ